السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق۔ جب ہم صبا مسجد کی بات کرتے ہیں تو غزوہ احزاب کی یاد تازہ ہوتی ہے، جس کی اصل وجہ بنو نذیر کے یہودی سردار تھے۔ احزاب کے معنی ہیں جماعتی، یعنی جماعتوں کا فوجوں میں مل کے آنا، یعنی کئی فوجوں کا جمع ہونا۔ اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ بنی نذیر کے غزوہ احد کے بعد مدینہ منورہ سے جلا وطن کر کے خیبر بھیجا گیا تھا۔ اسی کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے بہت سارے قبیلوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ بنی نذیر کا سردار جو تھا ہوئی ابن اخطب نے بنو سلیم، بنو غطفان، بنو تیمہ اور کفار مکہ کی اور ان کو جنگ کے لیے اکسایا۔ تمام فوجوں کو مل کر ایک ساتھ مدینے کے لیے چڑھائی کے لیے تیار کیا۔ بنو غطفان کا جو ہے تقریباً 10,000 کا لشکر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جب بہت زیادہ دشمن اس طرح حملہ کرتے ہیں فارس پر، تو فارس میں خندق کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دشمن سے بچنے کے لیے یہ بہت مفید ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دے دیا، کیونکہ مدینہ 3 طرف نوکیلے پتھر ہیں، مدینہ کے تینوں طرف، اور ایک طرف بنو قریظہ کا محل ہے جن سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، تو دشمن کا اس طرف سے حملہ کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کا یہ تھا قلعہ تھا اور وہ قلعے کی طرف سے آ نہیں سکتے۔ تاریخی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس جگہ پر صرف 6 مساجد تھی، اور 7ویں مسجد شاید مسجد قبلتین ہے، جو صرف 1 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ سب سے بڑی مسجد مسجد الفتح ہے، جس کو مسجد الاحزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سالہ پہاڑی کے مغربی طرف اونچائی پر بنائی گئی ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے دوران نماز ادا کرتے تھے، اور اس کا نام مسجد الفتح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سورۃ الفتح میں یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمانوں کو جیت ہوگی۔ غزوہ خندق کا سن 5 ہجری شوال کا مہینہ تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ایک محدود طعام کا بڑھ جانے کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بھوک کا مطالبہ کیا اور اپنا کرتا اٹھا کر بتایا، تو انہوں نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو وہاں پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب یہ منظر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا تو ان سے اس حال کو دیکھا نہیں گیا، جلدی سے اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ کھانے میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ چھوٹا سا بکرے کا بچہ ہے اور آٹا ہے، جو 4 یا 5 لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ صحابی دوڑ کر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی اور بتایا کہ تقریباً 4 یا 5 لوگوں کا کھانا میرے پاس موجود ہے، آپ گھر آ جائیں اور دعوت کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق سے باہر آئے، کپڑے جھاڑے اور اعلان کر دیا کہ چلیں بھائی، جابر کے پاس دعوت ہے۔ جابر جلد سے گئے گھر، تو مگر اس بات سے وہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ ابھی 300 لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ طعام کدھر ہے، تو اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور کہا کہ چلیں 10 کی ٹولی بنائیں اور کھاتے جائیں، اللہ برکت دینے والا ہے۔ جب سارے لوگ فارغ ہو گئے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ کھانا پہلے سے زیادہ ہے یا کم ہو گیا ہے، سارے لوگ کھا گئے اور کھانا جیسے کا ویسا بچا ہوا تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا معجزہ تھا کہ ایک تو بہت بڑا خندق کے اندر پتھر آ گیا تھا۔ صحابہ نے بہت کوشش کرنے کے بعد، سارے اوزار استعمال کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر درخواست کی کہ ایک بہت بڑا پتھر آیا ہے جو ہم سے ٹوٹ نہیں پا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کدھر ہے وہ پتھر، مجھے لے چلو۔
وہاں پہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پانی چھڑکا اس کے اوپر اور زور سے اللہ اکبر کہہ کے مارا تو سارا پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا اور ریت کے ذرات کی طرح بدل گیا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح کچھ عرصے بعد پھر سے ایک بڑا سا پتھر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر صحابہ نے بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زور کی ضرب لگائی اور اس میں سے ایک بہت سی بڑی روشنی نکلی، جس سے پوری خندق جو ہے روشن ہو گئی۔ پھر اسی طرح دوسری بار اللہ اکبر کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کی ضرب لگائی، پھر اس میں سے ایک بڑی سی روشنی نکلی جس سے ساری خندق روشن ہو گئی۔ پھر آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ خسرا و خیسر کے جو ہے نا فتح ہونے کے مجھے دکھلایا گیا ہے اس میں۔ تو یہ تو صحابہ کی بات تھی جو مان لیتے تھے اور اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ جیسے کہ اس وقت جب خندق کی کھدائی ہو رہی ہے خود کو بچانے کے لیے، اور صحابہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بول رہے ہیں کہ ہمیں خیسر اور خسرا بھی فتح ہوگا، تو یہ صحابہ بس ایکسیپٹ کر لیتے تھے اور مان لیتے تھے کیونکہ ان کا ایمان بنا ہوا تھا الحمدللہ۔ بس اس کے بعد یہودیوں نے سارے دشمن آ گئے، اور جب کفار مکہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو ایک خندق بنی ہوئی ہے، تو ان کے لیے تو یہ بالکل نیا حص تھا کہ اس سے پہلے تو قریش نے کبھی خندق دیکھی نہیں تھی، بلکہ مکہ یا ادھر اس طرف کے علاقوں میں کہیں خندق کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہاں پہ خندق کی طرح سے لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ بس یہ لوگ اس طرف بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ یہ یہودی اس طرف سے بنی قریظہ مدد کریں تو پھر حملہ کریں سب مل کر۔ بس 45 دن کے اس محاصرے نے تھوڑے کفار کے سرداروں کو ہلا کے رکھ دیا تھا، تو اس میں سے 3 بڑے سردار جو غصے میں آ کر کہنے لگے کہ آج تو جو ہو سو ہو، ہم اس خندق کو عبور کر کے رہیں گے۔ اس میں 3 بڑے سردار جو ہے نا خندق عبور کرنے کے لیے اپنے اصیل گھوڑے عربی گھوڑے لے کے دوڑے، اور اکرمہ، جس میں اکرمہ ابو جہل اور عمر ابن بدھ اور یوفل ابن زبیر، یہ 3 بڑے سردار اپنے گھوڑے دوڑائے اور خندق کو عبور کر گئے۔ پہلے عمر ابن بدھ جو بہت بڑا سردار تھا، تقریباً 80 سال کی اس کی عمر تھی، اس نے مبارزت کے لیے للکارا اور کہا کہ کون ہے جو مسلمانوں سے میرے ساتھ لڑائی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف دیکھا اور بتایا کہ کون لڑے گا۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں لڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک بار عمر ابن بدھ نے کہا کہ کون ہے جو مجھ سے لڑائی کرے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں لڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ تیسری بار جب عمر ابن بدھ نے للکارا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جائیں۔ تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 17 سال تھی اور اس کی عمر 80 سال۔ پہلی مبارزت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن بدھ کو قتل کر دیا۔ اکرمہ اور نوفل بھاگ گئے۔ اکرمہ بھاگ گیا اور نوفل کو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام نے قتل کر دیا۔ جب ان کے 2 آدمی مر گئے تو ابو سفیان نے بنو خزیرہ سے بات کی اور قلعے کا دروازہ کھولنے کے لیے ہوئی ابن اخطب کو بھیجا۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ آخر کار کفار قریش کو ذلیل و خوار ہونا پڑا اور ناکامی ہاتھ آئی اور مسلمانوں کی